بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ کل الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہوا تھا، اور چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت نے کن رشتوں کو جائز قرار دیا ہے اور کن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہاں سے بیان فرمایا تھا کہ یہ وہ رشتے بیان فرمائے یہاں سے جو رشتے حرام ہیں، محرمات کو بیان فرمایا تھا۔ اور آج کا جو سبق ہے اس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کل والی سبق میں جو یہ حرام کی ہوئی عورتیں تھیں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں۔ تو جو حرام عورتیں ہیں ان کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے اور کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، کہ جو تمہاری مائیں ہیں یہ تم پر حرام ہے، والدہ جو ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اسی طرح اس میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا بناتکم، اپنی صلبی بیٹیاں، اپنی صلبی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو اپنی لڑکی ہے اس کی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اخواتکم، اپنے حقیقی یہ بہن سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وعماتکم، اپنے والد کی حقیقی بہن یعنی پھوپھیوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وخالاتکم، اپنی والدہ کی بہن سے یعنی خالہ جس کو موسی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی لڑکیوں سے یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وبنات الاخت، اور بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور جن عورتوں کا دودھ پیا ہے وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اگرچہ وہ حقیقی مائی نہ ہو، یعنی جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور عورت کا اگر آپ نے مدت رضاعت کے اندر اگر کسی کا دودھ پیا ہے تو وہ ماں بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعت کے رشتے سے جو بہن بنی ہے، جیسے آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا، آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی دودھ پی رہی تھی، وہ آپ کی رضاعی بہن ہو گئی ہے، اب اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیویوں کی جو مائیں ہیں، ساس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ملاقات بھی کی ہو اور اس عورت کی پہلے کسی دوسرے شوہر کی کوئی لڑکی بھی ہو تو فرمایا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جس کو بہو کہا جاتا ہے، بہو کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یعنی بیک وقت دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر آج کا جو سبق ہے 5ویں پارے کا جو سبق ہمارا ہے، اب فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ابھی جو جتنی عورتیں گنوائی ہیں ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں اُحِلَّ لَكُم، یہ ساری کی ساری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ یہ حلال ہیں۔ جو کل کی جو ابھی ہم نے عورتیں گنی، ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں فرمایا ان کے ساتھ تم لوگ نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ نکاح جو کیا جاتا ہے یہ مقصود اس سے ہونا چاہیے پاک دامن رہنا، تاکہ میں نکاح کروں تو مجھے پاک دامنی حاصل ہو، صرف شہوت کا حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر فرمایا کہ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو جائے، اگر کسی کی اہلیہ جو ہے وہ سرکش بن جائے، وہ اس کی بات نہ مانے، تو فرمایا کہ اس کی اصلاح کی کچھ طریقے بیان فرمائے۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہاں سے سرکش
اور نافرمان بیویوں کی اصلاح کے چند طریقے بیان فرمائے. کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلا طریقہ بیان فرمایا فَعِظُوهُنَّ، کہ اسے سمجھاؤ. سب سے پہلے اسے سمجھاؤ، یہ نہیں کہ اگر کوئی نافرمانی کر رہی ہے تو اس کو فوراً مارو پیٹو، ایسا نہیں ہے، اس کو سزا دو. نہ، فرمایا فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے اس کو سمجھاؤ اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے اس کو آگاہ کرو. اگر وہ سمجھانے سے نہ سمجھے تو پھر فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا کام یہ کرو کہ اگر سمجھنے سے وہ نہ سمجھے تو فرمایا اسے بستر سے الگ کر دو، اس کا بستر الگ کر دو، اپنا بستر الگ کر دو. اور اگر وہ اس سے بھی باز نہ آئے، نہ سمجھانے سے سمجھے نہ بستر کے الگ کرنے سے سمجھے، تو فرمایا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ. اب ان کو کیا کرنا ہے کہ اگر وہ سرکشی ان کی ختم نہیں ہوتی ہے، نافرمانی ختم نہیں ہوتی ہے، تو فرمایا شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کو مناسب سزا دو. لیکن یہ تیسرا مقام ہے، تیسرے مرتبہ فرمایا. پہلے سب سے پہلا طریقہ فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ، دوسرا طریقہ یہ فرمایا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو، ان کو اپنے بستر سے الگ کر دو. پھر اگر ان باتوں سے نہ مانے تو پھر آخر میں جو ہے وہ ہے کہ ان کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کو سزا دو. اور پھر اس کے بعد تیمم کے مسئلے کو بیان فرمایا. تیمم کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ کب تیمم کر سکتا ہے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فرمایا کہ اگر تم مریض ہو یا پھر سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے یا تم میں سے کوئی اپنی عورتوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جائے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے، فلم تجدو ماءً، پھر اگر تمہیں یہ تمام صورتیں اگر پیش آئیں، ان میں سے کوئی بھی ایک صورت پیش آئے، پھر تمہیں ضرورت ہے غسل کرنے کی، تمہیں ضرورت ہے وضو کرنے کی، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا ارادہ کرو اور پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھ کو. اب یہاں پہ تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا کہ تیمم کے اندر تین چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 کہ انسان نیت کرے، نمبر 2 ہاتھوں کو مٹی پر رکھے اور اس کے بعد پھر پورے چہرے کا مسح کرے، اور پھر اس کے بعد پھر ہاتھ جو ہے مٹی پر مارے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت جو ہے وہ مسح کرے. یہ 3 چیزیں تیمم کے اندر فرض ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کو ادا کرو. فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. یعنی جس کسی نے اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو پھر اس امانت کو اس کے مستحق تک اس کو پہنچاؤ. اور پھر اس کے بعد ہم شروع میں جب ہمارا سبق شروع ہوا تھا تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو. دعا کا طریقہ بتایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ انعام کن لوگوں پر فرمایا اللہ نے؟ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو 5ویں پارے کی اگلی جو آیت ہے اس کے اندر انہی لوگوں کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا 4 طرح کے لوگ انعام یافتہ ہیں. کون ہیں؟ نمبر 1 انبیاء، اور نمبر 2 صدیقین، اور نمبر 3 جو ہے شہداء، اور نمبر 4 اولیاء. یہ ہے 4 لوگ جن پر اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے ہیں، جو انعام یافتہ ہیں. اب ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اہم بات کو بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ بغیر تحقیق کے کسی بات کو دوسروں تک مت پہنچاؤ. اگر کوئی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے، کوئی خبر پہنچتی ہے، تو سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد جب آپ کو مکمل پتہ چل جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ورنہ تو اس کو دوسروں تک مت پہنچاؤ. فرمایا وَإِذَا جَاءَهُم مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک خبر پہنچی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے، جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ اندر لوگ بھی اسی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ پھر وہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے واقعتاً اپنی ازواج کو طلاق دی ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی ہے، آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر سنی سنائی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچا دے۔ آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے کہ ہر سنی سنی بات کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد پھر قتل اور دیت کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، فرمایا کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے۔ ہاں، جان بوجھ کر کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا، ہاں غلطی سے اگر ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے قتل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرنا، اور دوسری صورت ہے قتل خطا یعنی غلطی سے کسی کو قتل کرنا۔ اب جو یہ ہے نا دوسری والی صورت کہ کسی کو غلطی سے قتل کرنا، قتل خطا، اس کی اب قرآن کریم ہی کے اندر اس آیت کے بعد 3 صورتیں بیان فرمایا سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی مومن کو قتل کرے، اگر کوئی مومن کسی مومن سے قتل ہو جائے یہ غلطی سے، تو فرمایا قاتل پر دیت اور کفارہ دونوں لازم ہوگی، دیت بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان فرمائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 100 اونٹ یا 10,000 دینار لازم ہوں گے، اور کفارے میں ایک غلام آزاد کرے گا اگر غلام میسر ہو، لیکن اگر غلام نہ ملے تو فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت، اگر کوئی مسلمان دار الحرم میں رہتا ہے، اسے غلطی سے قتل کر دیا تو پھر صرف کفارہ لازم ہوگا اس صورت میں جو ہے دیت لازم نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت فرمایا اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو اور اس کو قتل کر دے، کوئی مومن اس کو قتل کر دے، تو اس صورت میں بھی قاتل پر دیت اور کفارہ دونوں لازم ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اگر کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر پڑا رہے گا، اور پھر اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت کے فضائل اور برکات کو بیان فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو کوئی اللہ کے راستے میں وطن چھوڑے، اللہ کی خاطر وطن چھوڑے، اور اس کے مقابلے میں بہت جگہ ملے گی اور کشادگی ملے گی، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے دنیا میں راہیں کھول دیتے ہیں، اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ تو خیال سے بالا تر ہے۔ اچھے ٹھکانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت اس کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اچھے ٹھکانے سے مراد رزق حلال ہے، اور پھر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اچھے ٹھکانے سے مراد اچھا مکان ہے، اور پھر بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اچھے ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے مخالفین ہیں اللہ رب العزت مخالفین پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد قصر نماز کو بیان فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم کم کرو نماز میں، یعنی قصر کر کے نماز ادا کرنی۔ اگر آپ اتنی دور جا رہے ہیں
کہ جس اتنی دور کا سفر کر رہے ہیں جس میں آپ مسافر کہلاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ کو نماز جو ہے وہ قصر کر کے ادا کرنی ہے، یعنی 4 کی جگہ 2 ہی پڑھنی ہے. جیسے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، آپ کو 2 ہی پڑھنی ہے. اسی طرح عصر کی 4 ہے، آپ کو 2 ہی پڑھنی ہے. اور عشاء کی 4 فرض ہے، آپ کو 2 ہی پڑھنی ہے، لیکن تب جب آپ مسافر ہوں گے شرعی اعتبار سے. اور پھر پارے کی آخر میں جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ فرمایا جو ہے منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ بظاہر جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے، عبادات کیسی کرتے ہیں، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اور پڑھتے بھی بالکل سستی کے ساتھ ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کے انجام کو بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، تو ان کے لیے کسی مددگار کو نہیں پائے گا. اور پھر پارے کی آخری آیت فرمایا، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. بہت پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنا ہے، اگر اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا. نمبر 2، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے ان نعمتوں پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوگا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام نعمتوں پر، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.